السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اسلامک چینل حدیث شریف مجیب نصیر۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنگ احد کب، کیوں، کہاں اور کیسی ہوئی اور اس کے کیا نتائج تھے۔ آخر تک ویڈیو کے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 سن عیسوی بروز ہفتہ مدینہ کے شمال میں 5 میل کے فاصلے پر کوہ احد کے دامن میں مسلمانان مدینہ اور قریش یعنی کفار مدینہ کے مابین ایک اور خون ریز جنگ لڑی گئی۔ ایک اور اس لیے کہا کہ اس سے پہلے ایک جنگ لڑی گئی تھی جسے غزوہ بدر کہا گیا۔ اگر آپ غزوہ بدر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کریں، آپ کو اس پر بھی ایک مکمل باقاعدہ ویڈیو جلد ملے گی۔ اور اس جنگ کو غزوہ احد کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے اس جنگ کے آپ کو اسباب بتاتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی، اور وہ اسباب یہ ہیں کہ کفار مکہ میدان بدر میں اپنے 70 ساتھیوں کو قتل کروا بیٹھے تھے اور 70 ہی ساتھیوں کو گرفتار کرا بیٹھے تھے۔ اس سے پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابو سفیان نے انتقام لیے بغیر غسل نہ کرنے اور اس کی بیوی ہندہ نے بناؤ سنگھار نہ کرنے کی قسمیں کھائیں۔ بدر میں جیر بن مطعم کا چچا اور ہندہ کا باپ اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ جبیر نے اپنے غلام وحشی بن حرب کو، جو دور سے نیزہ پھینک کر مارنے کا ماہر تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے آزاد کرنے کا ارادہ کیا اور ہندہ نے اسے خطیر انعام دینے کا وعدہ کیا۔ مقتولین بدر پر خواتین کی گریہ زاری نے مکہ کی فضا سوگوار کر دی تھی۔ وہ سینہ کوبی کرتی، بال نوچتی، گریباں پھاڑتی، منہ پر تماچے مارتی، نوحہ کناہا ہوتی اور قاتلوں کا خون پینے کی قسمیں کھا کھا کر اپنے جوانوں کے دلوں میں آتش انتقام بڑھاتی تھی۔ بدر کی شکست نے عرب میں کفار کا وقار بری طرح برباد کر دیا تھا۔ ان کی شان و شوکت اور عزت و وقار خاک میں مل گئے تھے۔ ان کی برتری ختم ہونے کی صورت میں انہیں کعبہ کی پاسبانی سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے۔ اب وہ مسلمانوں کو شکست دے کر اپنا وقار بحال کرنے کے لیے بے چین تھے۔ بدر کی جنگ کے بعد قریش کی تجارتی ناکہ بندی مزید سخت ہو گئی تھی۔ ان کا مال گوداموں میں پڑا خراب ہو رہا تھا۔ وہ راس المال پر گزارا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کی اقتصادی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ شاہراہ تجارت پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے انہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت تھی۔ ابو سفیان نے جو قافلہ تجارت مسلمانوں سے بچا لایا تھا، اس سے دگنا منافع حاصل ہوا تھا۔ کفار مکہ کے بڑوں نے باہمی مشورے سے اصل سرمایہ تو شرکائے تجارت کو واپس کر دیا، لیکن منافع کی رقم جو کہ 50,000 دینار تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگی اخراجات کے لیے محفوظ کر لی۔ ابو سفیان اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ آیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں یہودی سردار سلام بن مکشم کے پاس پہنچا، جس نے ابو سفیان کی پرتکلف دعوت کی۔ اس کے بعد ابو سفیان صبح سویرے مدینہ کے 3 میل 2 عریض نامی چراگاہ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر انصاری کو شہید کیا، کچھ درخت کاٹے، جھونپڑوں اور گھاس کے ڈھیروں کو آگ لگائی اور اپنی دانشت میں بدر کا بدلہ لے کر فرار اختیار کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ القدر تک
اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ سواریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستوؤں کے تھیلے پھینکتا ہوا تیزی سے فرار ہو گیا، اسی لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ عرب شعراء کو جنگ کی آگ بھڑکانے کا ملکہ حاصل تھا۔ قریش کے شعراء نے جب بدر کے غم کو الفاظ کا جامع پہنایا تو وہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو عزا اور مصافے بن عبد مناف نے غیرت و حمیت کے جذبات کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے کفار کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ بنو نذیر کا فصیح لسان اور قادر الکلام یہودی شاعر کعب بن اشرف مدینہ سے مکہ پہنچا۔ وہ مقتولین بدر کے لیے غم و انداز سے لبریز مصدح پڑھ کر ان کے آتش و انتقام بھڑکاتا، وہ خود بھی روتا اور کفار کو بھی رلاتا اور انہیں ایک سخت جنگ پر آمادہ کرتا۔ صفوان بن امیہ کی قیادت میں شام جانے والے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر، جس کے پاس 1,00,000 درہم کا سامان تجارت تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ نے اچانک چھاپا مار کر اونٹوں سمیت سارا مال قبضے میں لے لیا اور قافلہ کے رہنما فرات اور 2 محافظوں کو گرفتار کر کے بسلامت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ صورتحال کفار کے لیے موت کے مترادف تھی اور حق و باطل کا ٹکراؤ فطری امر ہے۔ قریش اپنی کفر و شرک کے نظام کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ چاہتے تھے، جبکہ شمع توحید کے پروانے نظام باطل کو صفحہ ہستی سے مٹانا اور اسلام کا پرچم سر بلند کرنا چاہتے تھے۔ یہی تھے وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے جنگ احد ہوئی۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں جنگ احد کے واقعات کا۔ تو 7 شوال 3 ہجری بمطابق مارچ 625 سن عیسوی میں قریش مکہ پورے 1 سال کی تیاری کے بعد بڑے ساز و سامان سے 3000 کے عظیم لشکر کی جمعیت کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے نکلے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 700 زرہ پوش تھے۔ اس فوج کے ہمراہ 15 ہودج سوار بڑے گھرانوں کی عورتوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان اس جماعت کی سردار تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے عزائم کی اطلاع دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 شوال 3 ہجری کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنان فضلاء کو خبر رسانی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب عریض کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ دوسرے دن صبح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار اصحاب نے رائے دی کہ عورتوں کو قلعوں میں بھیج دیا جائے اور شہر کے اندر محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوخیز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ کفار بدھ کے روز مدینہ سے 5 میل کی دوری پر کوہ احد کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 3 ہجری بروز جمعہ بعد از نماز عصر 1000 کے لشکر کے جلو میں مدینہ سے نکلے اور پھر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مقام شیخین سے اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ دوسرے دن منہ اندھیرے اسلامی لشکر کوہ احد کے دامن میں پہنچا۔ احد کا بڑا پہاڑ مدینہ کے شمال میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس کا طول 6-7 میل ہے۔ وسط میں اس کی شکل نیم دائرے کی ہے۔
اسی کوس کی گھاٹی میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ اسلامی لشکر میں 100 زرہ پوش تھے، جبکہ کفار مکہ کے پاس 700 زرہ پوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کی اس انداز میں صف بندی کی کہ کوہ احد مسلمانوں کی پشت پر تھا اور جبل رما بائیں ہاتھ پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا علم عنایت فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کے اس حصے کی کمان سپرد کی جو زرہ پوش نہ تھی۔ میمنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میسرہ مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کو سپرد کیا۔ جبل رما کے درے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر بن نعمان انصاری کی کمان میں متعین کیا اور ہدایت فرمائی کہ ہر حالت میں درہ نہیں چھوڑنا، درے کی حفاظت کریں اور فتح و شکست کسی بھی حالت میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں۔ کفار کو بدر میں جو تجربہ ہوا تھا، اس کے تحت انہوں نے لشکر کی نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو مقرر کیا۔ پیدل دستے کی کمان صفوان بن امیہ اور عمر بن العاص کے سپرد کی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کے تیر اندازوں پر افسر مقرر کیا اور طلحہ بن ابی طلحہ ابدری اور علمبردار بنایا گیا۔ اسی طرح جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور جنگ کا آغاز انہوں نے مبازرت سے ہوا۔ مبازرت قریش کا ایک ان کا یوں کہہ لیں کہ رسم اور رواج تھا کہ جب جنگ ہوتی تو وہ مبازرت کرتے۔ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف سے ایک لشکر کا ایک آدمی آتا اور دوسرے لشکر کا بھی ایک آدمی آتا، وہ آپس میں لڑتے۔ اب مبارزت طلبی کیسے ہوئی؟ جنگ کا آغاز مبارزت سے ہوا۔ کفار کا علمبردار طلحہ مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ایک ہی وار میں اسے جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ایسی تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اسی طرح انفرادی مقابلوں میں 11 کفار قتل ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار دست مبارک میں لے کر فرمایا، مسلمانوں، تم میں سے کون اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے؟ کئی اصحاب لبکے آئے، لیکن یہ فخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب میں آیا۔ انہوں نے سر پر سرخ رومال باندھا اور تنے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار سے کئی کافر قتل کیے۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے ایسے یادگار زمانہ جوہر دکھائے کہ لشکر کفار کی صفیں توڑ دیں۔ سرفروشان اسلام نے ان صفوں میں گھس کر بڑی بے جگری سے تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی صفوں کو توڑتے ہوئے ابو سفیان پر حملہ آور ہوئے۔ وہ گھوڑے سمیت زمین پر گر گیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار بلند کی، لیکن اسی لمحے شداد بن اوس کے وار سے آپ شہید ہو گئے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر مجاہدین اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پے در پے حملوں نے قریش کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار کی پسپائی سے اسلامی سپاہ نے محسوس کیا کہ بس اب بازی تمام ہوئی اور کفار سپاہ اسیر بنانے اور مال غنیمت سمیٹنے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جبل رما پر جو دستہ متعین کیا تھا، وہاں کے سپاہیوں نے اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کے روکنے کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقابی نگاہوں، جو ابھی اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام
قبول کرنے سے پہلے کا یہ وقت تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ ابھی کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی عقابی نگاہوں سے اس درے کو خالی دیکھا تو اپنے رسالے کی معیت میں اوپر سے چکر کاٹ کر پشت سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اہل اسلام بالکل غافل تھے، وہ قریشی لشکر کا، کفار کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے دور دور تک پھیل چکے تھے۔ وہ اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور اس بدحواسی کے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عسکری جلال میں مصروف و پیکار تھے کہ اسی اثنا میں حبشی نصر وحشی بن حرب نے جو ان کی طاق میں تھا نشانہ باندھ کر نیزہ پھینکا۔ یہ نیزہ ان کے زیر ناف لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک مشرک ابن کمیہ نے لشکر اسلام کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حد تک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم صورت تھے۔ مشرکوں نے غل مچا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے رہے سہے اوساق خطا کر دیے۔ صحابہ کی ایک جماعت حوصلہ ہار بیٹھی اور تلواریں پھینک کر بیٹھ گئی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو کس کے لیے جنگ جاری رکھیں، جبکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی اکثریت میدان میں ڈٹی رہی۔ کفار کے تعاقب میں مسلمان دور دور تک بکھر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صرف 12 جانثار باقی رہ گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو بچانے کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑے، جو اس وقت ہر جانب سے دشمن کے گھرا ہوا تھا، ان کے نرغے میں آ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے خوب جوہر دکھائے، دشمن پر کمال کی سنگباری کی اور اس قدر تیر اندازی کی کہ 2 کمانیں توڑ ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو بچاتے ہوئے جبل احد کی طرف ہٹ آئے۔ اچانک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور بلند آواز سے پکارا کہ مسلمانوں مبارک ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرف سمٹنا شروع کر دیا۔ 30 جانثار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ جب دشمن نے سنا تو انہوں نے بھی اپنا سارا زور اسی طرف لگا دیا۔ مشرکین کا ریلا قریب دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ پر جان قربان کرتا ہے؟ اسی آواز پر زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سکن انصاری 6 دیگر انصار کو لے کر فداکاری کے لیے آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے نثار ہو گئے۔ عبداللہ بن کمیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا اور چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے مغفر خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک پر دھنس کر رہ گئیں، اور بدبخت عتبہ نے پتھر پھینکا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب نے تلوار کا وار کیا جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر لگا۔ یہ دیکھ کر جانثارانوں نے ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصار میں لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر سینہ سپر ہو گئے، جو تیر آتا اسے اپنی پیٹھ پر روکتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے وار ہاتھ پر روکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں کٹ گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے اس قدر تیر برسائے کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں، اور پھر سپر یعنی کہ ڈھال سے حضور سرکار دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وار نہ آنے پائے۔ حضرت ام عمارہ، صحابہ تو صحابہ رہ گئے، صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلانے آئیں اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، کیا اعزاز تھا ان کا، کیا مرتبہ تھا ان کا، کیا قسمت پائی انہوں نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دشمن پر زبردست تیر اندازی کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ کیا عجیب منظر تھا جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں میں سے غلام کو کہہ رہے تھے کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کیا عجب منظر تھا۔ سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا، ماشاءاللہ او شان والا میرا نبی ہے۔ سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے۔ سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے۔ ساٹھ ورگے نکمیانو نباڑ والا، ساٹھ ورگے نکمیانو نباڑ والا میرا نبی ہے۔ او دشمنا سے عطا کردہ، بیریانے معاف کردہ، تیری ماری